اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی صدق اللہ العلی العظیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ منہم شاب نشأ فی عبادۃ اللہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کو 3 بڑے مرحلوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ بچپنا معصومیت کا زمانہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بچوں کی شکل میں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے ہم تم کو نکالتے ہیں، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العزت دھیرے دھیرے شعور عطا فرماتا ہے اور آدمی پھر نوجوانی کی اسٹیج میں آ جاتا ہے اور پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، حتی بلغ اشدہ، وہ کڑیل جوان ہو جاتا ہے۔ اس کی عقل، اس کی سمجھ، اس کا جسم سب مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جوانی کی جو زندگی ہے قرآن میں بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ اور آخری مرحلہ بڑھاپے کا ہے۔ بڑھاپے میں آدمی کی قوا مزمحل ہونے لگتے ہیں، یادداشت ختم ہونے لگتی ہے اور پھر ارذل عمر تک پہنچ جاتا ہے انسان۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، قرآن بیان کرتا ہے ہم پھر اس کو اس اسٹیج پر پہنچا دیتے ہیں کہ پھر سارا علم رکھنے کے بعد پھر لا علم ہو جاتا ہے، بچوں جیسی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اور اس وقت ضرورت ہوتی ہے اس کے فرما بردار بچوں کی کہ اس کے سامنے کھڑے رہیں اور اس کی خبرگیری کریں۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو جوانی کا پیریڈ ہے یہ اللہ رب العزت کو بہت عزیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں وہ جوان بھی ہوگا، منہم شاب نشأ فی عبادۃ اللہ، وہ جوان بھی ہوگا جس کی جوانی، اس کی اٹھان، اس کی زندگی اللہ رب العزت کی عبادت بندگی میں گزری ہوگی۔ تو جوانی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ یہ کریم پیریڈ آف ہیومن لائف اس کو کہا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کا جو زرعی دور ہے وہ جوانی ہے، نوجوانی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت کو عام کرنا شروع کیا تو آپ پر جو اسلام لائے ان میں سے اکثریت نوجوانوں کی تھی اور جوانوں کی تھی۔ ہمارے سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی جب آپ کو نبوت ملی، اور آپ کے جو صحابہ تھے اس میں 95 سے بھی زیادہ آپ سے چھوٹے تھے۔ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو آپ سے بڑے تھے، اور اکثر و بیشتر کی جو عمریں تھیں وہ 16 سال، 17 سال، 18 سال، 20، 25 اور 28 سال، 30 سال کے اندر آلموسٹ صحابہ کرام موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھنے کی صلاحیت کسی کو 16 سال کی عمر میں مل گئی، کسی کو 17 سال کی عمر میں مل گئی، کسی کو 20 سال کی عمر میں مل گئی، اور ایسی ویسی نہیں ملی، بلکہ انہوں نے دین کو سمجھا، اللہ کی محبت اپنے سینوں میں پیدا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت رکھنے کے بعد انہوں نے اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کی۔ یہ معاذ بن جبل ہیں جن کی عمر صرف 22 سال کی ہے، یہ یمن کے گورنر بنا کر کے بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت اسامہ ہیں جو 3 ایجز کے ہیں لیکن ان کو سپہ سالار بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں، یہ حضرت علی ہیں، یہ حضرت ابوبکر و عمر ہیں۔ سب کی عمریں بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے مختصر ہیں، کم ہیں، لیکن صلاحیتیں عظیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دین کی سمجھ، دین میں حکمت و بصیرت، اللہ رب العزت کے دین کے لیے خدمات دینا، قربانیاں دینا، یہ سب انہوں نے ایک دم جوانی کے پیریڈ میں کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب آدمی کی زندگی کا سب سے کریم پیریڈ تمہیں میسر ہو تو پھر تم اس میں اللہ کو یاد رکھو،
اللہ کی عبادات، اللہ سے تعلق کی مضبوطی، اللہ رب العزت کا ذکر، اس زمین پر غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کی خدمت، تم اس زمین پر خیر کے لیے کام کرنا، معروف کے فروغ کے لیے کام کرنا، منکر کو روکنے کے لیے، برائیوں کے ازالے کے لیے اپنی سرگرمیاں لگانا، یہ بہت ہی عظیم بات ہے جس کو دین اسلام ہمیں کہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، اپنی زندگیوں میں سے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، اغتنم خمسا قبل خمس۔ صحابہ موجود تھے، بہت ہی غور سے سماعت فرما رہے تھے۔ آپ نے اس میں ایک بات یہ فرمائی، وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرْمِكَ، اپنی جوانی کو تم غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے۔ آج تمہارے پاس قوا جوان ہیں، تمہاری فکر پختہ ہے، رات کے 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے تم اٹھ کر کے بارگاہ یزدی میں تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہو، کوئی چیز مانے نہیں ہے، تمہاری صحت اچھی ہے، تمہیں بیماریاں نہیں لگی ہوئی ہیں، تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کی خشیت ہے، اس سے محبت ہے، اس سے ملنے کا جذبہ ہے، رات میں 3 بجے اٹھ سکتے ہو، رات میں کسی غریب کی مدد کرنا ہو وہاں پہنچ سکتے ہو، بلڈ ڈونیشن دینا ہو تو وہ کر سکتے ہو، تم کسی کی عیادت کرنے ہو تو ہاسپٹل جا سکتے ہو، لوگوں کی مدد کرنی ہو تو رات ہو کہ دن ہو، صبح ہو کہ شام ہو، ہمیشہ تم تیار ہو اور تمہارے اندر ایک جوش ہے، ایک ولولہ ہے، یہ مطلوب ہے۔ تو فرمایا کہ بڑھاپا آنے والا ہے، اگر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زندگی رکھی ہے تو بڑھاپا آنے والا ہے، یہ جوانی اس کو عزیز رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرے انداز سے ایک مرتبہ سمجھایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو گھیرے ہوئے تھے پروانوں کی طرح، آپ نے فرمایا کہ بندو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب اکٹھا ہوں گے، وہ میزان عدل پر ہوگا، اس وقت بندے کے قدم ہل نہیں سکتے اللہ رب العزت کے دربار میں جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ فرمایا لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 5، 5 چیزوں کا جواب جب تک بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہ دے دے اس کے قدم ہل نہیں سکتے۔ یہ اس شخص نے فرمایا جس سے سچا اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک بات یہ بھی اللہ رب العزت پوچھے گا، وعن شبابہ فیما ابلا، پہلا سوال تو یہ ہے وعن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں گنوا دی، عمر کہاں گزار دی، عمر کہاں گزار دی، اس میں جوانی بھی آ گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ سے آئیڈینٹیفائی کر کے بتایا، وعن شبابہ فیما ابلا، تم نے جوانی کہاں گزاری، کہاں کہاں لگایا، کن کن آزمائشوں سے گزرتے ہوئے تم نے جوانی کی جو ایام تھے اس کو گزارے، یہ اللہ رب العزت پوچھنے والا ہے۔ آدمی جب جوان ہو، اس کے اندر امنگ ہو، جوش ہو، جذبہ ہو، عقل کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے پختہ ہو، تو پھر وہ جو چاہے اس دنیا میں کر سکتا ہے۔ دنیا میں بھی جتنے بڑے کام لوگوں نے کیے ہیں آلموسٹ وہ نوجوانی تھے اور جوان تھے، اور دین اسلام کی جو تاریخ ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو کارہائے نما انجام دیے گئے ہیں وہ سب نوجوانوں نے اور جوانوں نے انجام دیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی، ملت اسلامیہ کے جو نوجوان ہیں، ان کو ہمیں بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، انہیں بھی خود غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک بڑی نعمت سے نوازا ہے، ان کے پاس جوانیاں ہیں، نوجوانیاں ہیں۔ آج نوجوانوں کی جو جوانیاں ہیں، خاص طریقے سے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کی، وہ داؤں پر لگی ہوئی ہیں۔ ایک طرف تشکیک ہے، شک و شبہ ہے، عقیدے پر حملہ ہے، دین اسلام کی تعلیمات کو غلط انداز سے پیش کرنے کی ایک الغار چل رہی ہے، اور آج دشمنان اسلام دین اسلام کی جو اہم چیزیں ہیں اس میں شک و شبہ پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر جاتے ہیں تو وہاں ایسے پروفیسر حضرات موجود ہیں جو دین اسلام کے بارے میں ذہن کو، افکار کو پراگندہ کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے نوجوانوں کو الرٹ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی جوانیوں میں سب سے اہم چیز جو ہماری فکر ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، اس کے بارے میں ہم کو بہت زیادہ سنسیئر رہنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا عقیدہ پالوٹڈ نہ ہو۔ تو آج آپ دیکھیں کہ ان کی جو اخلاق و کردار ہے وہ داؤں پر لگے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا جو اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی جس کے ذریعے بہت سارے اچھے کام اس دنیا میں کیے گئے، آج بھی ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی اس کے ذریعے کام ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو منفی پہلو ہے اس کے ذریعے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، ان کے کردار تباہ ہو رہے ہیں، وہ دیوالیہ ہو رہے ہیں۔ دنیا کو نقصان ہو نہ ہو، امت مسلمہ کے فرزندوں کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس پہلو سے بھی ہمیں دیکھنا ہے، اپنی نئی نسل کو سنبھالنا ہے، نئے اپنے بچوں کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، اور ان کو خود بھی غور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو نعمت ان کو ملی ہوئی ہے اس کی قدر کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں اس زمین پر کیسے ادا کریں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔
قرآن مجید نے کچھ نوجوانوں کا تذکرہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں کیا ہے اور بتایا کہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے پریشان کیے گئے، وہ اپنے عقیدے کی وجہ سے پریشان کیے گئے، لیکن انہوں نے بادشاہ وقت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ ان کے اوپر جو فکری الغار تھا، جو ان کے اوپر عقیدے کی ایک ضرب لگائی جا رہی تھی، انہوں نے اپنے ایمان کو بچا کر کے ہجرت کر گئے وہ، لیکن وہ کوئی کمپرومائز انہوں نے نہیں کیا۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، بلکہ قرآن مجید میں ایک سورہ الکہف کے نام سے ہے، کہف غار کو کہتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، یہ چند مٹھی بھر نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ رب العزت کی پرستش کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کر سکتے، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی بنی ہوئی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی بندگی ہونی چاہیے، اس کا شکریہ ادا ہونا چاہیے، اس کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے اس زمین پر، اور جس عظیم کام کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں ہم کو پیدا کیا ہے وہ تقاضے ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ مٹھی بھر نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ہدایت کے اعتبار سے ان میں اضافہ فرما دیا۔ جب لوگوں نے ان کے خلاف سازشیں کی اور وہ اپنا ایمان لے کر کے بھاگے تو ایک غار میں وہ دبک گئے، اللہ رب العزت نے ان پر اپنی عنایتوں کی بارش فرمائی۔ جب آدمی اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے پر قائم رہتا ہے اور جب اس کے خلاف ریشہ دوانیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ جب اس کی جان کا خطرہ ہوتا ہے تو اپنا جتن تو خود کرتا ہے وہ جو ہاتھ پیر مار سکتا ہے، لیکن جتنا وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کی جو تائید غیبی ہے اس کے پاس آتی ہے۔ بہت تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کتا تھا وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، ان کو نیند کے عالم میں ہم نے رکھا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کوئی حتمی ایام ہے وہ نہیں بتایا ہے، 300 سے زائد سال اللہ رب العزت نے غار میں رکھا۔ ان کو دائیں طرف الٹتا تھا، بائیں طرف الٹتا تھا، ان کو روشنی بھی ملتی تھی، دھوپ بھی ان کو مل جاتی تھی، اور اللہ رب العزت نے بغیر کھائے پیے ان کو کیسے زندگی دی؟ اللہ رب العزت قدیر ہے، علیم ہے، خالق۔ تو فرمایا کہ سب سے عظیم چیز تمہارے پاس جو ہے وہ تمہارا عقیدہ ہے، تمہارا ایمان ہے، تمہارا اللہ رب العزت پہ بے پناہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تمہیں جو دین ملا ہوا ہے اس دین کے بارے میں تمہارا یقین لا متزلزل ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ایمان جو ہونا چاہیے وہ شعوری ہونا چاہیے۔ ہماری صفوں میں بہت سارے خوش قسمت لوگ وہ موجود ہیں جنہوں نے سال 2 سال 10 سال 20 سال میں اسلام قبول کیا ہے، یہ اصل مسلمان ہے۔ جب آدمی سوچتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، باطل نظریات کو پڑھتا ہے، دین اسلام کی حقانیت واضح ہوتی ہے، حق کی تلاش میں سرگردہ ہوتا ہے، پھر جا کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو اس کا ایمان 1 نمبر کا ہوتا ہے۔ یہ ہے شعوری ایمان۔ یہ ستم ظریفی ہمارے ساتھ ہے کہ ہمارا ایمان غور و فکر کے نتیجے میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے ابا کا، ہمارے اماں کا، ہمارے دادا کا ایمان ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ شعوری ایمان اختیار کرو نوجوانوں، یہ ایمان جو تمہارے باپ دادا کا تھا یہ تمہارے کام آنے والا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی ساری جو خصوصیات ان کی تھیں وہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے اندر جو انحطاط آیا ہوا ہے اس لیے کہ یہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا پیغمبر تھے، اس لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون، اے بنی اسرائیل تمہارے باپ دادا پیغمبر تھے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تمہیں خود عمل کرنا ہوگا، اپنی زندگیوں کو بنانا ہوگا۔ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے دفتر عمل لے کر کے حاضر ہو گئے، ہم کو اللہ نے جوانیاں دی ہیں، زندگی دی ہیں، ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، دین اسلام دین رحمت کیوں ہے، یہ دین ابدی اور حقیقی اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین کیوں ہے، یہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ شعوری ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جو دل کے اندر سے آمادگی کے ساتھ ہو، وہی آدمی کو عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ دیکھیں امت مسلمہ کے کتنے نوجوان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، حلال روزی کی طرف نہیں آتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ کانسیپٹ جو امت مسلمہ کا عظیم کانسیپٹ ہے اس کی طرف نہیں آتے۔ کیوں؟ ایمان شعوری ان کے دلوں میں نہیں، وہ خود اپنا سمجھ کر کے، بوجھ کر کے، دیکھ کر کے، غور و فکر کر کے انہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے آج کے نوجوانوں کی کہ ان کے اندر ایمان اور عقیدہ 1 نمبر کا ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے اندر جو ایمان موجود ہے وہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، الایمان یزداد و ینقص، تمہارا ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب ہی باندھا ہے بخاری شریف میں، الایمان یزداد و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔
کوشش کرنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو، جب وہ آج مخلوط آبادی میں جائیں تو اپنے ایمان کو بچائیں، جب وہ اخلاق باختہ مناظر دیکھیں تو اپنے ایمان کو بچائیں، جب حلال و حرام کی تمیز جہاں ختم ہو گئی ہے وہاں پہنچیں تو اپنے ایمان کو بچائیں، جہاں مشروبات میں حلال و حرام سب چل رہا ہو جب وہاں موجود ہوں تو اپنے ایمان کو بچائیں۔ تو یہ ضروری بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے ایمان کا کہیں سودا نہیں کر سکتے۔ ایمان سب سے اہم اور سب سے بڑا سرمایہ ہے جو ملت اسلامیہ کے فرزندوں کا اللہ رب العزت نے ان کو انمول تحفہ کی شکل میں دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فصلوا اللہ یجدد لکم ایمانکم، تمہارے دلوں کے اندر ایمان ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت سے تم دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو تازہ کرتے رہے۔ تو یہ بڑی عظیم بات ہے۔ حضرت حبیب بن زید مسیلمہ کے پاس جب وہاں پہنچے اور اس نے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، آپ کی زبان میں جب تک طاقت تھی آپ یہی کہتے رہے تو جھوٹا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے۔ یہ کون سا ایمان تھا؟ ان کی عمر 22-23 سال تھی، کڑیے جوان تھے۔ کون سا ایمان 22 سال کے نوجوان کے اندر آ کر کے اتنا زیادہ جرأت اور ہمت دے دیتا ہے کہ مسیلمہ اس کے ہاتھ کٹواتا ہے، پیر کٹواتا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں تو جھوٹا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ یہ حضرت خبیب بن عدی، ان کو جب سولی پر چڑھانے کی پوری تیاری ہو رہی تھی، تنعیم کے مکان پر جہاں آج مکہ میں مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، یہی وہ جگہ تھی، تو وہاں پر تیاری جب پوری ہو رہی تھی اور ان کو موت کی سزا کی پوری تیاری شروع ہو گئی تھی، چند منٹوں میں ان کو موت کی سزا ہونے والی تھی، ایک شخص نے کہا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے نا اب کہ تو چھوٹ جاتا، تیری جگہ پر محمد ہوتے؟ حضرت خبیب نے عظیم الشان بات کہی تھی، ان کی بھی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا تھا تو نہیں سمجھتا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے؟ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں چھوٹ جاؤں اور میرے حبیب کے تلوے میں کانٹا تک چبھے۔ یہ جو چیز تھی، یہ جو ایمان کی عظمت تھی، یہ جو عقیدے کی عظمت تھی، آج ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں ہو تو وہ باطل کے ایوانوں میں بھی جا کر کے کلمہ حق کہنے کی صلاحیت رکھیں گے، وہ آج کے مخلوط سماج میں بھی جا کر کے عفت و پاک دامن ہوں گے۔ آج جو باطل نظریات مختلف سطحوں پر آ کر کے دین اسلام کے سلسلے میں شک و شبہات میں مبتلا کر رہے ہیں نظریاتی آئیڈیالوجی کے اعتبار سے، وہاں بھی کلمہ حق کی گواہی دینے والے بنیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے چھوٹے بچوں کو زیادہ بڑی بڑی باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی بچے دھیرے دھیرے انکانشسلی جوان کب ہو جاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر 10 سال تھی، ان کو نصیحت کرتے ہوئے کیا عقیدہ، کیا ایمان، کیا فکری پختگی کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو بہتر انداز سے اللہ رب العزت کی محبت، اللہ پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کی تعلیمات کی اہمیت بتانا چاہیے۔ دوستوں اور ساتھیوں، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے میں 10 سال کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام انی اعلمک کلمات، بچے میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ آج لاک ڈاؤن کے بعد نوکریاں چلی گئیں، تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر لوگ کام کر رہے ہیں، گھروں میں مسائل بہت ہیں۔ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو ہمیشہ، اللہ حلال کمائی دے گا، دروازے کھول دے گا۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تعالیٰ سے تقوی کی روش اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کا ڈور، ایگزٹ ڈور کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کو گمان تک نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ رب العزت پر جو ایمان رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ۔ دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں کہ تم کو ذرہ برابر فائدہ پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ رب العزت نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے۔ دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں کہ تم کو ذرہ برابر نقصان پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ رب العزت نے تمہارے خلاف لکھ رکھا ہے۔ دوستو تقدیر لکھی ہوئی ہے، تقدیر میں کیا لکھا ہے ہمیں نہیں معلوم، اسٹرگل کیجیے، محنت کیجیے، جہد مسلسل کیجیے، اللہ رب العزت پہ ایمان رکھتے ہوئے روزیاں کمائیے، اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی جوانی کی زندگی اور اس کے ایام گزاریے۔ یہ ایام ختم ہو جائیں گے، اللہ رب العزت باقی رہے گا، جنت و جہنم باقی رہے گا۔
ایک اور بات جو بہت اہم ہے، جس پر گفتگو کر کے اپنی گفتگو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نوجوانی اور جوانی کی زندگی ہے، اس میں عفت کے ساتھ رہنا، اس میں پاک دامنی کی زندگی گزارنا اللہ رب العزت کو بہت اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھرے ہوئے تھے، آپ نے کہا علی ذرا سنیے، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، جب تمہاری نظر کسی لڑکی پر کسی عورت پر پڑ جائے تو فوراً اپنی نظر ہٹا دو۔ غض بصر کرنا یہ تمہاری عفت کی زندگی کی جان ہے۔ مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، خواتین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، یہ شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بہتر ہے۔ آج اپنی عفت کو، اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ آدمی جہاں بھی چلا جائے، آج عریاں لباس میں خواتین گھوم رہی ہیں، آج موبائل آن کیجئے تو وہاں نہ جانے کیسے کیسے مناظر آ رہے ہیں۔ آدمی کا تعلق اگر اس کے رب سے مضبوط نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہوگا، بچ نہیں سکتا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبرایا وہ اور خواہشات نفس کی پیروی سے بچا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دوستو اور ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نظر اگر علی تمہاری پڑ جائے تو ہٹا لو، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ، اس لیے کہ پہلی نظر تمہاری ہے، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، تمہاری نظر دوسری والی نہیں ہے۔ آدمی اگر جا رہا ہے نظر کہیں پڑ گئی ہٹا لے، اس کو کہتے ہیں غض بصر۔ دوبارہ نظر ڈالنا، تیسری بار تو نظر ڈالنا، یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی جو سیرت ہے، کردار ہے، ان کا جو تقدس ہے، ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو عفت ہے، ان کی جو پاک دامنی ہے، آج ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو اخلاق و کردار سے اتنا عظیم ہوں کہ آج وہ محافظ بن جائیں، آج لوگوں کے اخلاق و کردار کے، لوگوں کی عزت کے محافظ بن جائیں۔ آج جب خواتین پر نظر غلط ڈالی جا رہی ہو تو امت مسلمہ کے ایسے نوجوان موجود ہونے چاہیے، وہ وہاں کھڑے ہوں، وہاں پر بولنے والے ہوں، شر پسند عناصر کا ہاتھ پکڑنے والے ہوں۔ آج ہمارے ایسے اخلاقی کردار کے لوگ ہونے چاہیے کہ جن کے اندر یہ بات موجود ہو کہ ان کو دیکھ کر کے لوگوں کے اندر حوصلہ ملے کہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے نوجوان بندے ایسے ہوتے ہیں اور جن کے ذریعے سماج کے اندر بھلائیاں آگے بڑھتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض بصر کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو اس بات کی اہمیت سامنے رکھنا چاہیے کہ شادی کی عمر ہو جائے تو شادی کر لیں۔ آدمی کہتا ہے میں روزگار ابھی نہیں مجھے ملا، برسر روزگار میں نہیں ہوا، میرا گھر نہیں بنا، میرے اتنے اسٹیٹس کا آدمی ہوں، میرا یہ نہیں ہوا۔ کتاب و سنت کی جو تعلیمات موجود ہیں وہاں صرف یہ بات ہے کہ تم اپنی بیوی کو کھلانے کی پوزیشن میں ہو، اچھا کپڑا پہنانے کی پوزیشن میں ہو، شادی کر لو۔ اگر تم اپنے مزعومہ بنائے ہوئے نامناسب جو تمہارے معیار ہیں شادی بیاہ کی اگر بناؤ گے تو تمہارے یہاں عفت نہیں ہوگی، پاک دامنی نہیں ہوگی، تمہارے یہاں مسائل ہی مسائل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں سن لو اس کو قاعدے سے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإن الصوم له وجہ۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھے، اس کی صحت اچھی ہے، کھانا کھلانے کپڑا پہنانے کی استطاعت رکھتا ہے، شادی کر لے۔ یہ نظر کو نیچے رکھنے کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بہتر ہے، اور جو ایسا نہ کر سکے وہ روزہ رکھے۔ ہمارے دیندار جو نوجوان ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، انہیں شادی جلدی کرنی چاہیے۔ اپنے باپ اور ماں کو سمجھائیں کہ یہ چیز وہ راستہ ہے جو آدمی کو پاک دامنی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے آدمی کے اندر وہ جذبہ رکھا ہے شہوت کا جو آدمی کو پریشان کرتا ہے، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی شادی کر لے۔ آدمی اس میں جلد بازی کرے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العزت میزان عدل پر ہوگا، عرش الہی کا سایہ ہوگا، وہ نوجوان بھی اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں رہے گا جس کے بارے میں کہا گیا رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، وہ عورت، وہ لڑکی جو منصب والی تھی، جس کا حسن نسب بڑا اچھا تھا، خوبصورت بہت زیادہ تھی، اس نے اس کو بلایا غلط کام کے لیے، لیکن اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ جو پاک دامن نوجوان ہیں، جو پاک دامن لوگ ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عرش الہی کی سائے میں ان کو ہم جگہ دیں گے۔ دوستو اور ساتھیو، ہمارے نوجوان پاک دامن ہوں، ہمارے نوجوان جب چلیں پھریں تو لوگ انہیں دیکھیں، جب وہ بولیں تو ان کی زبان سے پھول جڑیں، جب ان کا معاملہ ہو لوگوں کے ساتھ تو ان کے اخلاق و کردار بہت اچھے ہونے چاہیے۔ آج ہندوستان کے اندر دین اسلام کا جو عقیدہ ہے، دین اسلام کی تعلیمات ہے، دین اسلام کی جو تفصیلات ہیں، اس کے خلاف نہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ نوجوان نسل کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کریں، قرآن مجید پڑھیں، حدیث پڑھیں، فقہ پڑھیں، تاریخ اسلام پڑھیں، جو لٹریچر بنیادی ہے دین اسلام کا وہ پڑھیں، مذاہب عالم پڑھیں، باطل نظریات پڑھیں،
کرنٹ ایشوز پر جو آج اسلام کے خلاف الغار ہو رہی ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. PDF میں موجود ہے آج چیزیں, بہت ساری کتابیں ایسی موجود ہیں جو آپ ای لائبریری کی شکل میں آپ پڑھ سکتے ہیں. بڑا کام ہوا ہے اس پر. ہمارے نوجوانوں کو بہت سارے جو کرنٹ افیئرس اس وقت چل رہے ہیں اس پر پڑھ کر کے تیار ہونا چاہیے کتاب و سنت کی روشنی میں. اور آج ہندوستان کے اندر ان جیال امت مسلمہ کے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو آج یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر, سماج کے اندر جہاں وہ کام کر رہے ہیں وہاں ان ساری غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں جو اسلام کے دشمن آج غلط فہمی پھیلا رہے ہیں, جو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا رہے ہیں, جو واٹس ایپ کے ذریعے پھیلا رہے ہیں, جو فیس بک کے ذریعے پھیلا رہے ہیں, جو نہ جانے کیا کیا گویا کہ وہ طریقے اور ہٹ کنڈے اپنا رہے ہیں. امت مسلمہ کے نوجوانوں کو یہ مورچہ سنبھالنا ہوگا. اور اخلاق و کردار کی بات یہ ہے کہ ہمارے اخلاق تو ایسے ہیں دوستوں اور ساتھیوں, دین نے جو بتایا ہے کہ لوگوں سے ملیں تو پیار کے ساتھ, لوگوں کے کام آ جائیں, بڑوں کا احترام کریں, چھوٹے سے محبت کریں, سفر میں ہو تو لوگوں کو سیٹ دے دیں, کسی خاتون کا معاملہ ہو تو اس کے ساتھ اس کی مدد کریں. یہ جو ہمارا اخلاق و کردار ہے آج اس کی سماج اور معاشرے میں ضرورت ہے. دلی کا ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنا خطبہ ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ دلی کے ہمارے نوجوانوں کو سبق ملے. ایک کالونی تھی جس میں ایک شخص بہت ہی زیادہ اسلام کے خلاف بولا کرتا تھا. جب اس سے لوگ سلام کرتے تھے تو وہ گالی بکتا تھا, اور وہ مخصوص زعفرانی جو گروہ ہے اسی کا وہ حصہ تھا, اسی کا آدمی تھا. اچانک اس کے گھر میں اس کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہو گئی, ہارٹ اٹیک ہوا, گاڑی نہیں مل رہی تھی. یہ مسلمان بھائی جو اس کو سلام کرتے تھے اور وہ گالی دیتا تھا, ان لوگوں نے گاڑی ہائر کی اور ہاسپٹل میں جا کر کے ایڈمٹ کیا. سیکورٹی جو 5,000-7,000 ہوتی ہے وہ جمع کی, علاج شروع ہو گیا. اب یہ آدمی کہتا ہے کہ کون ہے جو ہمارے بیوی کو لا کر کے ہاسپٹل میں داخل کیا, پیسہ کس نے جمع کیا, مجھے بتاؤ, مجھے دینا ہے. لوگوں نے کہا, جس میں نوجوانوں کی کثرت تھی, کہ چچا جان آپ پریشان نہ ہو, ہماری چچی ٹھیک ہو جائیں یہی ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے, اور آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا, آپ پریشان نہ ہو. یہ اخلاق و کردار ایسا بڑھتا گیا دوستوں اور ساتھیوں کہ وہ شخص اس کے بعد یہ کہنے لگا کہ یہ لوگ نہیں ہیں, یہ فرشتے ہیں. پورے ہندوستان میں اگر سب سے بہترین کسی کا مذہب ہے تو اسلام کا ہے. دوستو آج اخلاق کی ضرورت ہے, آج پیار کی ضرورت ہے, آج محبت کی ضرورت ہے. لوگوں کے درمیان ہمارے نوجوان گھس جائیں, اخلاق بانٹیں, دینی تعلیمات بانٹیں, دین اسلام کی تصویر کو صاف کریں. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب اللہ رب العزت کا دین ہندوستان میں عام ہوگا, اس ہندوستان کے اندر غالب ہوگا, اور اللہ رب العزت کے دین کی رحمتوں سے ساری انسانیت فائدہ اٹھانے کے قابل ہوگی. اللہ تعالی ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.